कल के तार सबसे आखिरी बात है, टेलीग्राफ में बात है। उसे फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। He would rule the planet for 1000 years. He's just so discouraged with its own efforts that he even external savior. And Kalki is supposed to return. Tens and hundreds of quotations only from Veda. آج اس روئے زمین پر موجود 4000 سے بھی زیادہ مذاہب انسان کے سامنے 4000 مختلف خداؤں، کتابوں اور عقیدوں کو پیش کرتی ہے، جنہیں ہم نے آسمانی اور زمینی مذاہب میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن در حقیقت تمام مذاہب آسمانی ہوتے ہیں، جنہیں تبدیل کرنے اور جن میں رد و بدل کرنے میں ان مذاہب کے علماء کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ان تمام مذاہب میں توحید، رسالت اور آخرت کے تمام تر تعلیمات موجود ہونے کے باوجود انہیں ان کے پیروکار سے چھپا دی جاتی ہے، جس کی ایک مثال علماء یہود ہے، جنہوں نے توریت میں رد و بدل کی اور اس کی اصل پیغامات کو چھپا دیا۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، لیکن انسانی تاریخ کے اس 1000 سالہ وقت میں ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی بے شمار پیغمبروں پر صحیفے اور کتاب نازل ہوئی، جس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیس پر نازل شدہ صحیفہ، حضرت ابراہیم پر اتارے گئے صحیفے اور ادریس علیہ السلام کا صحیفہ یعنی ہنوک کی کتاب ہے، جنہیں قرآن مجید میں صحف اولا کہا گیا ہے، جس کے معنی سب سے پہلے صحیفے اور بکھرے ہوئے اوراق میں۔ اس لفظ کو سنسکرت میں 8 گرنتھ کہا جاتا ہے۔ یہ اولین صحیفے یا 8 گرنتھ کہیں غائب نہیں ہوئے، بلکہ دنیا میں آج بھی مختلف ناموں سے موجود ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان میں لکھی باتیں اور پیشن گوئیاں کسی حیران کن معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہی 8 گرنتھ میں ہندو دھرم کی مشہور کتاب وید ہے۔ دراصل ہندو یا سناتن مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں ایک ہے۔ اس مذہب کی مقدس کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں اس مذہب کا ظہور ہوا تھا۔ سرزمین ہندوستان کو بھارت نامی شخص نے آباد کیا تھا، جس مناسب سے ہندوستان کو اب بھارت بھی کہا جاتا ہے۔ وید اور پرانوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد و انسانی تاریخ کی ابتدا اور حضرت نوح کا ذکر ملتا ہے، جنہیں منوا کہا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے عظیم طوفان کی کہانی بھی وید میں تفصیل سے موجود ہے، جسے مہاجل پرلے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے دنیا کے ہر علاقے اور ملکوں میں کم از کم ایک پیغمبر کو ضرور مبعوث کیا ہے، لہٰذا ہندوستان کے سرزمین پر بھی ایک نبی ضرور مبعوث ہوئے ہوگے، جن کا نام ہم یا تو تاریخ اوراق میں کہیں غائب ہو گیا، یا دوسری قوموں کی طرح ہندوؤں نے انہیں اپنا دیوتا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ لیکن تمام بڑے اقوام کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبروں کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے سردار، انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں پھیلے کفر و ظلم کے گھنے اندھیروں کو دور کر دے گے۔ چنانچہ توریت، زبور اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت کھلے الفاظ میں دی گئی ہے۔ لہٰذا دنیا کے اس قدیم مذہب یعنی سناتن دھرم کی مقدس صحیفے وید میں بھی سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری موجود ہے، اور یہ پیشن گوئی ہزاروں سال گزرنے اور ان کتابوں میں زبردست رد و بدل ہونے کے باوجود ویسی کی ویسی موجود ہے۔ دراصل ہندو مت کی کتابوں میں ان کی اصل تعلیمات یعنی ایک خالق و مالک، آخرت، جنت و دوزخ کا تصور آج بھی موجود ہے، اور انصاف پسند ہندو علماء اور محققین ان پیشن گوئیوں کی موجودگی کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اگر ہندو مت کی کتابوں میں موجود اصول اور بنیادی عقیدوں کی بات کریں تو پرانوں میں
ایشور کے اوتار کا تصور ملتا ہے۔ لفظ اوتار کا مطلب ہے زمین پر آنا، یعنی وہ ہستی جسے خدا زمین پر پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے۔ یہ جوڑیٹ کے مطابق اوتار کو اس دھرتی پر تب بھیجا جاتا ہے جب لوگ بے دین ہو جاتے ہیں، خدا کے بندوں کو تکلیف دینے لگے، گناہوں اور ظلم میں اضافہ ہو جائے اور لوٹ مار، زنا کاری اور سادھوؤں کو تکلیف پہنچایا جائے۔ شاستروں کے مطابق اوتار کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ویما اوتار، اویش اوتار، انس اوتار وغیرہ۔ مزید یہ کہ ہندو مت کے تمام دیوتاؤں مثلا برہما، رام اور وشنو کے 10 سے لے کر 24 اوتار ہے جو ہر یوگ میں انسانیت کے رہنما کے لیے اور برائی کے خاتمے کی خاطر پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یوگ کیا ہے؟ تو دراصل ہندو پرانوں اور صحیفوں کے مطابق وقت کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے: ست یوگ، پریتا یوگ، دوپر یوگ اور کل یوگ۔ پانڈو کے ظہور کے بعد کل یوگ کی ابتدا ہوئی جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں۔ اس یوگ میں برائی اور گناہوں کی زیادتی اور نیکی کو بہت ہی کم بتایا گیا ہے۔ ہندی علم فلکیات کے مطابق کل یوگ کو 3102 قبل مسیح کے نسب سب کو شروع ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب سری کرشن نے دنیا کو خیر آباد کہا۔ ان تمام یوگ میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتاروں کی اس زمین پر بھیجا گیا تھا جنہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لایا اور گناہ اور برائی کا خاتمہ کیا۔ لیکن وشنو کے 10ویں اوتار یعنی کلکی اوتار کو آخری یوگ یعنی کل یوگ میں بھیجا جائے گا، جس کی پیشن گوئی، آنے کا زمانہ اور اس کے حالات اور پہچان سب کچھ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب کلکی پران میں موجود ہے۔ اگر کلکی پران کی مانے تو کلکی اوتار کو کلیوں میں کل یوگ میں آنا ہے اور جو انسانیت کا مسیحا ہوگا۔ دوسری طرف جب ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آئینے کی طرح صاف صاف نظر آتی ہے کہ کل کی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور شاستروں کے مطابق کل کی اوتار ایک ڈیپ یعنی جزیرہ میں پیدا ہوگا اور حضرت محمد بھی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق کلکی سنبل نامی گاؤں میں پیدا ہوگا اور اس کا جنم ایک بڑے پروہت کے گھر ہوگا۔ اگر لفظ سنبل کا ترجمہ کرے تو اس کا مطلب امن کا علاقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امن کی جگہ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور بڑے پروہت سے مراد جناب عبد المطلب ہے جو حرم کے متولی اور آپ کے دادا تھے۔ کلکی پران کے مطابق کلکی پہاڑ کی طرف جائے گا اور پرشورام سے گیان حاصل کرے گا اور بعد میں اتر کی جانب جائے گا، پھر واپس آ جائے گا۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بالکل مماثل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے تھے اور جبرائیل سے وحی حاصل کی، پھر شمال کی جانب یعنی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک مدت گزار کر واپس اپنے مقام یعنی مکہ کا دورہ کیا۔ کلکی اوتار کی خصوصیات کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی ادا کردہ 8 خصوصیات کی حامی شخصیت ہے۔ وہ دنیا کا سردار ہے جو دیودار نامی گھوڑے پر سواری کرے گا اور برائی پھیلانے والوں کو اپنی تلوار سے ہلاک کرے گا۔ اس زمانے میں آخری اوتار کے ذریعے کلی یعنی شیطان کی ہار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشن گوئی بھی حقیقت کے عین مطابق ہے۔ حضور اور آپ کے ساتھیوں نے پوری سرزمین عرب سے کفر اور باطل نظام کا خاتمہ کیا اور اس وقت کے عالمی طاقتوں یعنی روم اور فارس کو فتح کر کے 1400 سال پہلے اس پیشن گوئی کی تکمیل کی تھی۔ رہی بات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کی تو سفر معراج پر حضور کا براق پر سواری کرنا اس بشارت کی بھی صداقت ہوتی ہے۔ کلکی پران کی ایک اور سلوک کے مطابق کلکی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 4 ساتھی خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے شانہ بہ شانہ حضور کے ساتھ ظلم اور باطل قوتوں کے خلاف جنگیں لڑی اور طاغوتی نظام کو تباہ کر کے حق کا پرچم لہرایا، جنہیں دنیا آج ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر
کل کی افطار کی پیشن گوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ملایا جائے تو ایک ایک لفظ صداقت کی گواہی دیتی نظر آتی ہے، اور پوری ہندوستان میں تو کیا پوری دنیا میں بھی کل کی افطار سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پنڈت وید پرکاش اپنے الفاظ میں اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندو مت کے سمجھنے اور ماننے والے ابھی تک کل کی افطار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ انتظار ایسا ہے جو کہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جس اعلیٰ ہستی کا انتظار کر رہے ہیں اس مقدس ہستی کا ظہور اس دنیا میں ہو چکا ہے، اور وہ اپنا کام مکمل کر کے 1400 سال قبل ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغامات کو مان لینے میں ہی ہے۔